صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شاہنواز ہے، گجرات کے رہنے والا ہوں۔ کیا ہیں آپ؟ مولوی ہیں، مفتی ہیں؟ مولوی ہے۔ اچھا، کون سے مدرسے سے ہیں صاحب؟ دارالعلوم ہے یہاں پر ایک، ہاں دارالعلوم سے شادی۔ کہنا یہ تھا کہ جب تمام صحابہ جنتی ہیں، ہاں ہے نا، اور حضرت نہیں امیر میں معاویہ، نہیں صاحب، تمام صحابہ جنتی آپ بول رہے ہیں یا رسول اللہ نے کہا؟ قرآن نے کہا، قرآن نے نہیں کہا صاحب۔ کلن وعد اللہ الحسنہ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے اچھا، سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کلن وعد اللہ یہ ہے تو یہ سارے کہاں پہ آ جائیں گے؟ جی، اس میں منافق بھی ہے نا۔ کلن کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ کلن ہے تو صحابہ ہے، جو مومن ہیں ان کا ہے، وہ مانتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں تو مگر جو منافق ہیں، جو سورہ منافقین ان کے جی منافق اس میں ہے نا، منافقون ہے نا، سورہ منافقون۔ سنیے نا، پھر سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو آپ مومن مانتے ہیں، منافق مانتے ہیں؟ صاحب میں تو ان کو مسلمان مانتا ہوں۔ مسلمان ہے نا، مومن ہے نا؟ نہیں، مومن نہیں مانتا میں مسلمان مانتا ہوں۔ مومن کے لیے شرط ہے نا، علی کی محبت، مولا علی کی محبت شرط ہے نا۔ رسول اللہ نے جس کے لیے دعا فرمائی وہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ وہی پیٹ نہیں بھرے زندگی بھر، وہ ایک ہی دعا فرمائی نا، تو پیٹ ہی نہیں بھرا نا بس۔ تو رسول کی دعا قبول ہے نہیں قبول ہے؟ نہیں، وہ پیٹ نہیں بھرنے کی دعا تو قبول ہے، وہی ایک ہی تو حدیث ملی ہے۔ نہیں یہ بھی ہے نا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، یہ حدیث میں ہے۔ میں ثبوت پیش کروں پھر صاحب؟ نہیں آپ کرو، مگر وہ حدیث اگر مان لیں گے تو، اگر ہادی اور مہدی مان کر کے بولو تو وہ کیوں مولا علی کی خلافت کو کیوں نہیں مانے؟ آپ رسول اللہ سے پوچھے تو رسول اللہ کا فرمان ہے نا، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے آقا کی دعا جب قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کیسے بھی ہو، اگر وہ ہادی اور مہدی ہوتا تو وہ کیوں حضرت ابوبکر جیسی ہستی کو جو اس کی خلافت کو نہیں مانے وہ مرتد ہو جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مانے وہ دین سے خارج ہے، حضرت عثمان کو نہیں مانے دین سے خارج ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بھی اچھا پتا ہے۔ کیوں مولا علی کی خلافت کو، مولا علی کی خلافت کو نہیں ماننا، یہ مطلب کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے یا جھوٹ حدیث بتاتے ہیں؟ اگر مولا علی کی خلافت کو نہیں مانے، یہ کون سی حدیث میں ہے پھر صاحب؟ کہاں مانے؟ کون سی حدیث میں؟ حدیث کہاں ہے یار؟ خلافت کب ہوئی؟ رسول اللہ کے بعد میں ہوئی، 26 سال کے بعد، رسول اللہ کے 26 سال کے بعد ہوئی۔ صحابی تو ہوں گے نا اس وقت میں، مگر اس نے تو الگ حکومت اس میں شام میں صحابی کے قول بھی حدیث ہے، حدیث ہے وہ، صحابی کا قول حدیث نہیں، موقوف کے حکم میں ہے۔ نہ صحابی کا قول تو نہیں ہو سکتا۔ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے صحابی کے قول کو بھی حدیث میں شمار کیا ہے۔ بے شک لکھا ہے، دیکھو لکھا ہے، مگر اتنی بات کرو مجھے، کیا اگر ہادی و مہدی ہوتے، تھوڑا سن لیجیے نا میرے کو، میری بات سن صاحب، کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر کی خلافت کو انکار کرے کیا ہے، حضرت عمر کی خلافت کو انکار کرے کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو انکار کرے کیا ہے؟ کیا وہ اہل سنت سے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو کس نے انکار کیا ہے؟ معافیا نے۔ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ ارے پوری ہسٹری آپ دکھا لو، اگر ثبوت اگر نہیں کیا، آپ دیکھو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ بیکار کی بحث مت کرو صاحب۔ آپ پڑھے، آپ ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے، پیش کریں، جنگ صفین ہوئی، کیا محبت میں ہوتی ہے جنگ؟ علی کی خلافت کو، مولا علی کی خلافت کو مانا ہے وہ؟ جنگ صفین کس میں ہوئی تھی؟ کب ہوئی؟ آپ بتائیں نا۔ امیر معاویہ کے ساتھ ہی ہوئی۔ ہاں، کب ہوئی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً جب مولا علی کی خلافت کے دوسرے سال ہی ہوئی تھی، تو پہلے سال ہی ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر یہ رجوع نہیں کیا تھا اس سے؟ رجوع کرنے کے بعد بھی مولا علی کی خلافت کو نہیں مانا، یہ اس نے الگ شام میں اپنی خلافت کو رکھا۔ یہ نہیں مانا، یہ کہاں ہے؟ مانا کہاں ہے؟ نہیں مانا، اس لیے الگ شامی حکومت الگ تھے، شامی لوگ الگ تھے، مولا علی کے خلاف تھے۔ مولا علی کو اگر مانتے تو، اگر مولا علی کو مانتے، ارے وہی بول رہا ہوں نا، اگر مولا علی کو مانتے تو علی کے ہاتھ میں بیعت لے کر علی کو حق کا امام مانتے اور ہو جاتا قصہ ختم۔ اب یہاں پر نہیں مانے تو اوپر نیچا کیا کریں گے؟ امام حسن نے جو ان سے صلح کیا ہے تو وہ غلط ہے صحیح ہے؟
امام حسن کی صلح؟ ہاں امیر معاویہ سے جو کیے تھے تو وہ غلط ہے، صحیح ہے وہ صلح کیا تھا وہ؟ ہاں بتائیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کا حق دے دیا. ٹھیک ہے. بخاری کی حدیث ہے پیر صاحب، بخاری کی حدیث. آپ کو دیکھو بخاری کی حدیث ہے، میں پیش کروں پیر صاحب؟ نہیں سنو آپ جو ویسے تو رسول اللہ نے کافروں کے ساتھ بھی صلح کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نہیں رسول اللہ نے کافروں کے ساتھ صلح کی تھی. تو کافروں کو اپنا امام نہیں مانا تھا نا. ہاں اس لیے ایسے یہاں پہ مانا ہے نا. یہ بھی اس کو بھی اس کا امام نہیں مان سکتے نا. جنت کا سردار کہاں ہے اور یہ کہاں ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ باغی ٹولہ جہنمی ٹولہ جو عمار کو قتل کرے گا. کہاں پہ آپ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ جنت کے سردار کو باغی ٹولہ جہنمی ٹولہ تو نہیں کہا پیر صاحب، آپ اپنی طرف سے لگا کے بول رہے ہیں. نہیں جہنمی ٹولہ نہیں ہے حدیث میں. نہیں ہے. ابھی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں. آپ جو پیش کر رہے ہیں نا، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. باغی ٹولہ ہے، جہنمی ٹولہ کہاں سے آپ کہہ رہی ہے؟ بولیے فرمائیے جناب. ایک منٹ پلیز سر. حدیث عمار اٹھا یار، کیا ہے اس میں اتنا؟ جی نکال رہے. آپ پورا ریڈی کر کے بیٹھتے نہیں؟ آپ نے یہاں پہ چھیڑ دیا. نہیں یہ بات ہم کو یہ بات نہیں چھیڑنی تھی. نہیں چھیڑنی تھی تو بولا ہے تو صحیح. بخاری میں ہے تو باغی ٹولہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بخاری کو ماننے والے بعد قرآن وہی تو ہے. ابھی باغی ٹولہ ہے تو باغی ٹولہ ہے. آپ کیا کریں گے؟ بدلا تو نہیں سکتے. آپ نے اس میں اضافہ کر دیا حدیث میں. نہ یار، اگر اضافہ کرا تو کفر ہو جائے گا. میں کیسے اضافہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑھا کر بولنا یا گھٹا کر بولنا کافر کا کام. ایک منٹ دیکھ لو، آپ پڑھو، سیدھا پڑھو. میں پڑھ رہا ہوں. ایک منٹ پڑھو یار. جی پیر صاحب. بولیے صاحب. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 ہے، صفحہ نمبر 21 ہے، جلد 4 ہے. روایت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ابن عباس قال له ولعلی ابن عبد الله ائتیا ابا سعید فاسمع من حدیثه فاتیناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاجتبع وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة وكان عمار ينقل لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوه إلى الله ويدعونه إلى النار. ٹھیک ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ موجود ہے، لمبی حدیث ہے. میں اس کے ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں. فرمائیے صاحب. اب تو ترجمہ میں تو آ گیا نا. حضرت عمار ان کے ٹولے کو جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو. چنانچہ ہم حاضر ہوئے. اس وقت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے. جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے. اس کے بعد بیان فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے.
لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہے ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ جماعت جی یہ جماعت ہے نا صاحب؟ جی جی باقی جماعت ہے نا؟ جی جی تو آپ نے ایسے جہنمی جماعت کہہ دیا نا، دیکھو نہیں صاحب، باغی اور جہنمی آپ پڑھو، سیدھا پڑھو۔ جی آپ پڑھو صاحب، پھر سے پڑھوں؟ نہیں آپ صرف ترجمہ لو پڑھو۔ افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ اور جہنمی یہ کہاں سے لگا دیا آپ نے؟ میں نہیں لگایا تھا، میں پڑھ رہا ہوں، فوٹو بھیجوں؟ میں فوٹو مت بھیجو، میرے پاس ہے۔ تو یہ تو آپ حدیث میں اضافہ کر رہے ہیں نا۔ میں نہیں اضافہ کر رہا ہوں، میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سیدھا پڑھو اس پہ، جہنم، آپ جنت کی طرف بلائیں گے۔ ہاں جہنم کی طرف بلائیں گے یہ لکھا ہے، لیکن آپ اس کو جہنم کی جماعت کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ لو سر، جو کس نے جنت کی طرف بلایا؟ جی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس نے جہنم کی طرف بلایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے۔ اب یہ ایک طرف سے جہنمی بھی رضی اللہ اور جنتی بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے۔ ہاں سر ایک بات بتائیے، ہاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیسے ہوا؟ کیسے بھی ہو، یعنی آپ بتائیں نا۔ اگر ابو الغازیہ بھی مار کے ہے تو ٹولے میں تھا معاویہ کے صاحب، تھا ٹولہ۔ رسول اللہ نے یہ اگر بات کہتی تو اگر حضرت عمار کو مارنے والا باغی اور جہنمی ہے تو مان لیتے وہ باغی اور جہنمی۔ باغی اور جہنمی باغی آپ حدیث میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ جہنمی بھی ہے، کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمار تم جنت کی طرف بلاؤ گے۔ ہاں جنت کی طرف، اب جنت کی طرف بلانے والا جنتی ہی تو بلائے گا، اور جہنم کی طرف بلانے والا جنتی ہونا ضروری ہے۔ اچھا کیونکہ سوشل میڈیا بھی جنت کی طرف بلا رہے آج کل، یہ بھی جنت جائیں گے؟ ہاں جنت ہی ہے، جنت کی طرف جو بھی بلائے۔ سوشل میڈیا کیا جنت جہنم میں جائے گا؟ وہ کیا وہی میں کہہ رہا ہوں، جنت کی طرف بلانے والا ہر کوئی جنت نہیں ہوگا۔ ارے یہ رسول اللہ جنت کی طرف بلانے والا ہر کوئی جنت نہیں ہوگا۔ ارے یہ تو شفاعت کا تاج جس کے اوپر ہے، وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جہنم کی طرف پوری کائنات، آپ سارے کائنات مل کر بھی آپ حضرت معاویہ کو، جس کو آپ مامو جان کہتے ہیں، وہ جنت کی طرف بلا لیں گے تو پھر بھی جنت کی طرف نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ کا قتل کس نے کیا؟ ارے ابو الغازیہ نے کیا ہے۔ ابو الغازیہ نے کیا، تو آپ معاویہ کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹولہ صاحب، آپ حضرت امیر معاویہ کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے تھے؟ ٹولہ کس میں تھا؟ جی ٹولہ تو اس کا تھا نا، جہنم میں ٹولہ تھا نا۔ ہاں تو کلن وعد اللہ الحسنی بھی تو ہے نا۔ یہ کلن وعد اللہ الحسنی مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ اس کی بات کیا آیت پڑھو، کچھ تو دنیا بھی ہے نا۔ نہ اس کے بعد کیا آیت پڑھو۔ جی پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیوں کلن وعد الحسنی کے بعد کیا آیت پڑھو؟ جی پڑھ رہا ہوں۔ ہاں پڑھ رہا ہوں بیٹا۔ جی بھائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے سب سے، سن لیجیے پھر صاحب، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والے کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا تھوڑا اسے آگے تو پڑھو، اور پہلے سے پڑھو اس کے بعد۔ ہاں تو تبھی پتا چلے گا، وہ سنو صاحب، تبھی تو پتا چلے گا یہ اللہ کے رسول نے اولون سابقون کو کہا ہے، یہ تو طلقہ ہے یار۔ سنیے تم کس کو لے کے جا کے فٹ کرو گے؟ صحابہ الگ ہے، طلقہ الگ ہے۔ صحابہ الگ ہے، طلقہ الگ ہے۔ طلقہ، ہاں جو ڈر کے، جو یہ آپ مفتی ہیں صاحب، آپ ہم کو نہیں ہے، طلقہ اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اپنا فتح مکہ کے بعد جو ڈر کر ایمان لائے تھے، ان میں سے یہ ابو سفیان، معاویہ، ہندا، یہ وحشی، یہ لوگ سب ڈر کر ایمان لائے تھے، ان کو طلقہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی مکمل یہ ڈر کے لائے ہیں، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے
تو ایسا آدمی جو ڈر کر ایمان لایا یعنی حقیقت میں ایمان نہیں لایا اس کو سردار بنا سکتے ہیں؟ کون بنایا کسی چیز کو؟ کون امام حسن نے بنایا؟ نہ بنایا، نہیں بنایا نا۔ رسول اللہ ایک حدیث بولتا ہوں، دیکھو میں پیش کرتا ہوں رسول اللہ نے کہا 30 سال جو ہے وہ میری منہج نبوت پر یہ میری امت چلے گی یا خلافت چلے گی یا خلفائے راشدین چلے گی، جو کچھ بھی ہے 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملکیت کرے گی۔ اب 30 سال کے بعد تو معاویہ آیا تھا، 30 سال تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا کائنات 6 مہینے کے لیے امام حسن علیہ السلام، ان کا تو ہو گیا جو وہ تھا، وہ رسول اللہ نے منہج نبوت کی بشارت دی تھی، وہ 30 سال منہج نبوت کی بشارت تھی۔ اب اس کے بعد بھی جو بھی لے گا وہ منہج نبوت پر نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملکیت ہے۔ آپ کیوں وہ ملکیت کو امام حسن سے امام حسن نے جو صلح کی اس کا آپ جواب دیجیے نا۔ نا وہی بول رہا ہوں نا، صلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح کرنے کو صلح نہیں، وہی کوڑا کاغذ کہہ دیا اور امام حسن علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اس کو کہا کہ قرآن اور سنت کے پر عمل کرنا۔ اگر کوئی شخص سامنے والا اگر مسلمان ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کو اور سنت کے مطابق عمل کرنا؟ امام حسن تو یہ صلح کر کے دکھایا، اور سامنے والا قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی جیت کیا ہے؟ یہ صلح کی بات کرتے ہو آپ۔ کہہ رہا ہوں پھر صاحب ان کو سردار بنایا۔ اچھا ایک کام کرو نا، سردار نہیں بنایا، سردار دیکھو معاویہ جو سرداری آپ کہہ رہے ہیں وہ کاٹ کھانے والی ملکیت کا سردار ہے، جیسا یزید تھا۔ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ ارے کیا یار، خلافت اور ملکیت بہت سے حدیث، امام نسائی کی حدیث میں، یہ تھوڑا سا میں رننگ میں سب سنا سکتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہوں تو آپ آن لائن کر لیں گے، آپ فیس ٹو فیس بیٹھیں، میں فیس ٹو فیس بیٹھوں گا آرام سے، آپ بھی کتابیں رکھ لیں معاویہ کے چاہت کے، میں بھی رکھ لوں گا۔ دیکھو یار آپ کی صورت بھی دیکھنا ہے، نہیں میں بھی دیکھنا ہے، آپ آن لائن کر لیں گے، یوٹیوب آن لائن یا فیس بک آن لائن یا گوگل آن لائن کر لیں گے، تو سامنے بیٹھ کے وہ پردہ ہی پاش ہوگا کہ کون معاویہ والا کون علی والا ہے۔ اچھا ایک جواب دیجیے پھر صاحب، یہ تو عمار کی حدیث کا ہو گیا نا۔ رسول اللہ نے فرمایا عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ صحیح بخاری ہو گیا۔ اچھا ہاں فرمائے صاحب، ایک میرا سوال ہے اس کا جواب دیجیے نا آپ تھوڑا سا۔ فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں پھر صاحب یہ حدیثیں اہل سنت کے ائمہ کو ملی نہیں ملی؟ کون سی حدیث آپ جو کہہ رہے ہیں، جو آپ حدیث کا مطلب سمجھا رہے ہیں، یہ حدیث کا مطلب اہل سنت کے علماء نے سمجھا نہیں سمجھا نا؟ اس کے باوجود انہوں نے فضائل کیوں بیان کیا میرے ماں سے؟ پتا نہیں، وہی ناسبی ہے نا جی، ناسبی ہے نا، سارے اہل سنت کے ناسبی ہے، جو سارے سنت، میں بھی اہل سنت، میں تو بیان نہیں کرتا وہ تو اہل سنت کی جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے بڑے ائمہ ہیں، تو اب دیکھو یار بڑے ائمہ بہت کتنی چاہیے آپ کو اہل سنت کے اندر جو معاویہ پر سیدھا ڈائریکٹ لان تان کرتے ہیں۔ آپ اگر بریلویوں نے مان لیا ہے، بریلویوں نے تو مان لیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اہل سنت ہیں کیا؟ آپ بتائیں نا کون مانا کس کے امیر معاویہ کو کس نے نہیں مانا کر کے؟ اچھا امام احمد بن حنبل اہل سنت کی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے نا، امام احمد بن حنبل ہے نا۔ امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے حضرت امیر معاویہ کے متعلق؟ ہاں آپ بولو، میں بھی ایک بولتا ہوں امام احمد بن حنبل کے لیے فضائل امیر معاویہ کے نام سے باب باندھے ہیں، حدیث پاک لے کر آئے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لمعاویہ ابن ابی سفیان اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، یہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا۔ آپ مجھے بتائیں رسول اللہ نے جس کے عذاب سے بچنے کی دعا کی ہے تو رسول کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر معاویہ پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ معاویہ پہ تو نہیں ہوتی یہاں پہ قبول؟ سنو، آپ امام احمد بن حنبل کے لیے بولے تھے نا، میں بھی ایک کتاب مسائل امام احمد بن حنبل جلد 2 روایت نمبر 1860 صفحہ نمبر 150 پر ہیں، امام احمد بن حنبل۔ عربی الفاظ بولیے گا، میں سرچ کر لوں گا اس کو۔ اچھا، امام احمد بن حنبل نے علی بن جودہ سے روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پر نہیں مرا۔ عربی الفاظ بولیے، میں سرچ کر لوں گا ابھی۔ عربی الفاظ بولو۔ جی
عربی بولیے. حدیث ارے یار میں مفتی ہوں جو عربی بولوں؟ تو پڑھ کے کسی سے پڑھوا لیجیے. نہیں کیا میں آپ کے سر کا پورا گینگ ڈال کے بیٹھا ہوں کیا؟ نہیں میں گینگ ڈال کے نہیں بیٹھا ہوں، اکیلے ہوئے ہوں. میں بھی اکیلے بیٹھا ہوں، میں بھی کچھ کام کرتا کرتا آپ کو بات کرنا ہے تو بات کر عربی الفاظ اگر اس میں لکھا ہے تو بیان کریے نا، ورنہ ہم کیسے سمجھیں گے حدیث صحیح ہے؟ نہیں تو آپ دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں، کتاب مسائل امام احمد بن حنبل جلد 2 روایت نمبر 1866 صفحہ نمبر 154. پھر صاحب مسئلہ ایسا ہے کہ جب آپ جب بول رہے ہیں تو آپ یہ نوٹ کر لیں، یا ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا. تو مسائل امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جلد 2 ہے، روایت نمبر 1860 پر 6 ہے، صفحہ نمبر 150 پر 4 ہے. امام احمد بن حنبل نے علی بن جوز سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ماویہ اسلام پر نہیں مرا. یہ ہمارا امام روایت نمبر کیا ہے سر؟ پھر سے بولیے. روایت نمبر 1860 پر 66. 1800 آپ کو میں بھیج دوں گا، میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کی اسکرین شاٹ ہی بھیج دیتا ہوں. ابھی دیکھ لیتے نا اس کو کیا ہے. ہاں باپ کا نام کیا؟ باپ کا نام جلد نمبر باپ یاد نہیں ہے، فضائل باب نہیں ہے، امام نہیں یا تو نہیں ہے میرے کو، مگر حدیث تو وہی ہے. خدا کی قسم ماویہ اسلام پر فوت نہیں ہوا. کتنا روایت نمبر بتائے پھر سے بتائیے تو. 1860 پر 6 1866 67. سمیعت ابا عبداللہ وقل سمیعت علی بن. ہاں ایسے عربی الفاظ پڑھنے پڑا تھا. نہیں بس شاید وہ ہے، وہ فون میرے کو آپ کو بات بھی کرنا، فون میں دیکھ کے بات بھی یہ کرنا. ماتا واللہ ماویہ علی غیر الاسلام. ماتا واللہ ماویتی علی غیر الاسلام. ایک منٹ. ماتا مر گیا اللہ کی قسم واللہ ماویہ علی غیر الاسلام، اسلام کے پر نہیں مرا. اب اس کو میں کیا صحابی بولوں، کیا کبابی بولوں، کیا ناسبی بولوں؟ مل جائے گا. غلط پیش کر دیا یار. پیر صاحب کبھی صحیح وہ دھوکے باز نہیں ہم لوگ، جیسے ہم لوگ ناسبی لوگ نہیں. ایپ سے نکال رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا. ہاں نکالو ایپ میں سب حدیث موجود ہے، ایسے بات نہیں ہے. ہاں نکالو آرام سے نکالو. ایسی روایت تو نہیں مل رہی پیر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں. فوٹو بھیج سکتے ہیں اس کا؟ ہاں بھیجتا ہوں. فوٹو بھیجیے نا. بھیج دیتا ہوں صاحب. ابھی بھیجے تو دیکھ لیتے. ابھی دیتا ہوں. کس کو بھیجوں؟ یہی آپ کو جس نمبر پہ کال ہے نا اس پہ بھیج دیجیے. ہاں بھیج دیتا ہوں. اب دوسرا بات کرو. آپ کیا ہے؟ ابھی بھیج دیجیے تو ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ مسعودی جلد 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 40. فوٹو سے بھیج دیجیے. سب یار تاریخ مسعودی اس کے بھی بھیجوں؟ جی بھیجیے نا. یار ایک آن لائن ہی کر لیتے یار. ارے پیر صاحب آپ جو بھیجے پیر صاحب اس کے نیچے دیکھیے پیر صاحب کیا لکھا ہے. 3 نمبر حاشیہ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ان قائل ذالک ان سیدنا معاویہ او ای واحد من الصحابہ قد جعل اسلامہ فی خطر عظیم. جو اس طرح کا قول کرے حضرت سیدنا معاویہ کے بارے میں، حضرت سیدنا کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور یا کسی بھی صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات کہے، اس کا اسلام بڑے خطرے میں ہے. اور یہ جو امام احمد کا جواب یہاں نقل کیا گیا ہے وہ اصل سے ساکت ہے. اصل سے مراد جو ہے اصل اصول اسلام، اصول اسلام سے ساکت ہے. یہ نیچے لکھ رہا ہے آپ کی پیج میں، آپ نے جو پیج بھیجا نا صاحب اسی میں لکھ رہا ہے. یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. دیکھیے نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے. نہیں حاشیہ لگانے دو. حدیث جو ہے بول دیا میں بول دیا بس. اب حاشیہ تو رسول اللہ نے نہیں لگایا نا. رد کر دیا ہے. نہ یہ نہیں ہے. نہیں آپ دھاندلی کر رہے ہیں. آپ میں دھاندلی نہیں کر رہا ہوں. میں جو بولا وہ بولا. یہ جو حاشیہ لگانا نہیں لگانا وہ سبھی مولویوں کا. یہ روایت جو ہے اصل سے ساکت ہے، لکھا ہے نیچے. نہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو آخر میں کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لعلہ قال بئس ما قال.
ना यार, कैसा कैसा है, कैसा कैसा 3 नंबर आप कर रहे हो। 3 नंबर हाशिया उसी में जो आप पेज में दिए हैं, जहन्नमी है तो जहन्नमी है यार, इस्लाम पे नहीं मरा तो नहीं मरा। थोड़ी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का ये जवाब साकित है, और फिर ये लिखा है कि शायद इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये कहा था बिसा मा कौल, जो ऐसा कहे वो बहुत बुरा कौल कह रहा है, बहुत बुरी बात कह रहा है। जो ऐसा कहे कि मुआविया इस्लाम के अलावा पे इंतकाल किए, उसने बहुत गलत बात कही है। ये कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल ने। आपने इमाम अहमद बिन हम्बल पर झूठ बांध दिया पीर साहब, तोहमत लगा। ना मैं नहीं बना यार, मैं कितने बड़े इमाम को आपने बड़ा तोहमत लगाया। मैं क्यों झूठ मानूं, जो है लिख रहे हैं आपकी दलील में, आपके तस्वीर में लिख रहा है ये। हाशिया बनाए ना बनाए, अब ये नोट करे या ना करे, वो सभी बाद में लिख लेते हैं यार, ये सभी लिख लेते नहीं। मौलवियों का काम क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने बिसा मा कौल कहा था, गलत नकल किया गया। गलत नकल नहीं किया गया, सही नकल किया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था जो ऐसा कहे उसने बहुत बुरी बात कही है। तो ऐसा कहे कि हजरत अमीर मुआविया इस्लाम के अलावा में इंतकाल किए हैं, गैर इस्लाम पर इंतकाल किए, उसने बहुत बुरी बात कही, ये बात थी। इसको चेंज कर दिया आपने पीर साहब। कही तो सही जी, कही तो है, क्या कही है? उसको इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे बहुत गलत बात कहने वाला वो शख्स है। तो ऐसा यार, ये इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े हैं या सहाबी बड़े हैं जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल खुद कह रहे हैं बिसा मा कौल। ना ये कोई देखो, ये सब चीजें छोड़ो। जब सहाबी रसूल ने कह दिया कि मुआविया मरा नहीं, इस्लाम के ऊपर नहीं मरा, तो खत्म हो गई बात। अहमद बिन हम्बल बोले, अहमद रजा खान बोले, अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशन कर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। ना ऑपरेशन नहीं, ये सब अली बिन जौद से रिवायत है तो खत्म हो गया। अली बिन जौद से रिवायत है तो रिवायत है। अब अहमद बिन हम्बल को क्या, अली बिन जौद से कौन सी रिवायत है? यही रिवायत। इसमें तो उसका रद्द कर दिया ना हज़रत। ये अल्फाज नहीं थे अली बिन जौद के, अली बिन जौद के ये अल्फाज थे कि जो ऐसा कहे उसने बहुत बुरी बात कही। रिवायत लाना, अगर मुआविया के खिलाफ अगर रिवायत आ गई तो वो रद्द करने के लिए वो कोई नहीं हो सकता, ना आपके हजरत हो सकते हैं ना मेरे हजरत। जो आप रिवायत है इसके बिसा कौल को आपने हज़फ कर दिया, छुपा दिया, धांधली किया आपने यहाँ पर। कुछ धांधली भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप तो कहते हैं कि मिला ही नहीं, अब मिलने के बाद धांधली करके बोल रहे हैं। अब तो है सही लिखा है ये थे। तारीख मसूदी की उठाओ जी, तारीख मसूदी की उठाओ, फोटो भेजिए। आप ऐसे करके आप धांधली कर देंगे तो वहाँ पर भी भेज दिया। हाँ भेज दिया, देखते हैं। भेज दिया। धांधली निकालते रहो, मुआविया की मोहब्बत में धांधली निकालते रहो। इसमें भी वही लिखा पीर साहब हाशिया में नीचे में जिसने ये बात कही उसने बहुत बुरी बात कही है। अली बिन ज़ियाद का ये कहना था कि जो ऐसा कहे हजरत अमीर मुआविया इस्लाम के अलावा में इंतकाल किए हैं, बहुत गलत बात कही है। ये अली बिन ज़ियाद का कॉल नीचे लिख रहा है पीर साहब। हाँ लिख रहा है वही करो। अब इसके बाद ये सुनो तारीख मसूदी सुनो। आपने जो रिवायत पेश की उसमें धांधली कर दिया पीर साहब। ना मैं धांधली नहीं किया यार, आप धांधली कर रहे हो। आप सुनो, देखो जो भी है आपकी रिवायत में लिख रहा है। जितनी भी याद रख लो, जितनी भी आप हाईलाइट करिए और इसको आप डालिएगा, ये सफा पर डालिएगा। आप फरमाया मौला अली को गाली देने वाला, अल्लाह को गाली देना, गलत पेश करके इनको काट दीजिए, अब्दुल्ला भाई को काट दीजिए। अब